والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں ہم نے ایک نئے موضوع کا انتخاب کر کے اس پہ پچھلے پروگرام میں سلسلہ کلام کا آغاز کیا تھا، اور وہ ہے چوری اور ڈاکہ۔ چوری کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں اس کو سریقہ کہتے ہیں، اور سریقہ کی تعریف عرب میں یہ ہے، لغت کی کتابوں میں یا فقہ کی کتابوں میں لکھی ہے کہ کسی کا مال خفیہ طور پر کوئی شخص اٹھا لے، اور اس طرح کہ وہ مالک اس مال کی حفاظت کا ارادہ بھی کرتا ہو، اس کی حفاظت پہ قادر بھی ہو، لیکن اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کے کوئی لے جاتا ہے چپکے سے خفیہ طریقے سے، تو چوری ہے۔ اگر اعلانیہ طور پہ لے جائے تو ڈاکہ کہلاتا ہے، جیسے گن پوائنٹ پہ موبائل چھین کے لے جانا یا بینک ڈکیتیاں جیسے ہوتی ہیں، یہ ڈاکہ ہے۔ چوری بنتی ہی اس وقت ہے جب خفیہ طریقے سے کوئی چیز لی جائے، تو لہٰذا یہ ہے شرعی لحاظ سے چوری کی تعریف۔ پھر چوریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک چوری ایسی ہوتی ہے جس پہ شرعی سزا جاری ہوتی ہے، جس کو حد کہتے ہیں، میں نے پچھلے پروگرام میں تفصیل سے بتایا تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اور ایک چوری ایسی ہوتی ہے جس پہ حد جاری نہیں ہوتی ہے لیکن اس پہ تعزیر ہو سکتی ہے، یعنی حاکم اسلام پکڑ کر یا جو گورنمنٹ ہے ہماری یا ادارے ہیں وہ پکڑ کر جو سزا مقرر کرنا چاہیں وہ سزا مقرر کر سکتے ہیں۔ تو جس چوری پر حد جاری ہوگی اس حد کا بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، اور چور مرد اور چور عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، پس کاٹو تم ان دونوں کے ہاتھ کو، جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے یہ چوری کا معاملہ کیا، نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے، وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ، پس جو شخص تائب ہو گیا اپنی ذات پر ظلم کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اس نے اپنی اصلاح بھی کر لی، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ہم اس پہ آپ کو بتا رہے تھے کہ چوری جو ہے ایک بری چیز ہے، اور میں اس پہ تفصیلی کلام کر چکا ہوں کہ یہ جو جاہلانہ خیال ہے کہ جی چوری پہ ہاتھ کاٹنا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک وحشیانہ طریقہ ہے، یہ وحشیانہ ہرگز طریقہ نہیں ہے بلکہ رحیمانہ طریقہ ہے، کیونکہ یہ حقیقتاً دیکھا جائے تو اس چور کے ساتھ بھی ہمدردی ہے۔ یہ اگر ایسی اس کو چھوڑ دیا جائے تو یہ گناہ کرتا رہے گا اور اپنی آخرت کو برباد کرے گا، لوگوں کو غم میں، ٹینشن میں، صدموں میں مبتلا کر کے اپنی آخرت کی تباہی کا سامان کرتا رہے گا۔ ایک دفعہ ہاتھ کاٹ دیں پاکیزہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی یہ ہمدردی ہے کہ جب ایک کے ہاتھ کٹیں گے تو پھر دوسرے چور عبرت حاصل کر کے پیچھے ہو جائیں گے، تو پھر سارے چوریوں سے دور ہو جائیں گے اور اس طرح معاشرہ سنور جائے گا۔ اس پر ہم آپ کو ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ آئے اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا، اور وہ ذمی بن گئے کہ انہوں نے ٹیکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا منظور کر لیا، اور ذمی کافر کا حکم یہی تھا کہ اس پہ حدود جاری ہوتی تھی، اسلامی سزائیں ذمی کافروں پر بھی جاری ہوتی تھیں۔ تو ان میں ایک فاطمہ نام کی عورت تھی جس نے چوری کر لی اور تھی بڑے خاندان کی۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے آپس میں مشاورت کی کہ اگر ہم اس کے ہاتھ کٹوا دیتے ہیں، یعنی سرکار نے اگر اس کو سزا دے دی، ہاتھ کاٹ بھی دیے، تو اس سے کوئی اتنا بڑا فائدہ تو ہوگا نہیں، لیکن یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان والے اسلام سے بدظن ہو کر ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ لیکن اگر ایسا ہو جائے کہ اس کو رعایت دے دی جائے تو یہ ممکن ہے کہ اس کے گھر والے اسلام کی اس رعایت سے اور درگزر سے متاثر ہو جائیں اور اسلام کے قریب آ جائیں۔ چنانچہ انہوں نے باہم مشاورت کی کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اس عورت کی سفارش کرتے ہیں۔ تو یہ سب کے سب آئے، اور جو آنا آئے اور سرکار کی بارگاہ میں یہی اپنی عرض پیش کر دیا رسول اللہ، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، غضبناک جلال میں آ گئے، اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم یہ تو یہودی فاطمہ ہے، اگر مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ ہے، دیکھیں، ایک تو بڑا پیارا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ ایسا نہیں ہے کہ جب قلم ہمارے ہاتھ میں آیا، اپنا رشتہ دار سامنے آیا تو رہائی، اپنی تنظیم سے تعلق رکھنے والا آیا تو مراعات، اپنے کسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا آیا تو سب چیزیں معاف، اور مخالف آ گیا تو اس کا بیڑا غرق کر دیا، یہ جس سے کوئی تعلق نہیں اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ ہمارا مذہب اسلام نہیں سکھاتا۔ اس طرح کے تمام جو ہم غیر منصفانہ اقدامات کرتے ہیں ان کا بدلہ میدان محشر میں دینا پڑے گا، جہاں بہت سخت سزا ہوگی۔
لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو پھر چوری کون کرے گا؟ تو اس لیے یہی ہمارے اگر معاشرے میں بھی ہو جائے تو بہت ہی بہتر ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چوری کم از کم 10 درہم کی ہوگی اور خفیہ طریقے سے کی گئی ہوگی تو ہاتھ کٹیں گے، اور 10 درہم آج کل جو ہیں بمشکل میرے خیال میں 1000 اور 1500 کے قریب ایسا بنے گا۔ تو اتنا اگر مال کسی نے کسی کا چرایا تو چوری یعنی ہاتھ کٹیں گے، حد ہے۔ لیکن اب چونکہ ہمارے معاشرے میں حدود جاری نہیں ہو رہی ہیں، اسی وجہ سے چوریوں کے سلسلے بہت زیادہ ہیں، تو کم از کم تعزیر کا سلسلہ تو ہونا چاہیے کہ کسی کو پکڑ کر جیسے تھوڑا بہت زد و کوب کر دیتی ہے پولیس اور جیل میں بند کر دیتی ہے ایک مخصوص مدت کے لیے، یا جرمانہ عائد کر دیتی ہے، تو یہ سزائیں بہرحال صحیح مصلحت کی بنا پہ ان کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک دو دفعہ حدود جاری کر کے، جس طرح ہم ٹی وی پہ بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی خبر کو جب ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے تو ہر چینل بریکنگ نیوز کر رہا ہوتا ہے، ایسی ایک دو بریکنگ نیوز اگر اس طرح کے مجرمین کی سزا کے بارے میں بھی دکھا دی جائیں تو پھر پورا معاشرہ خوف میں مبتلا ہوگا، اور یہ خوف انہیں ہدایت کی طرف لے کر آئے گا، گناہوں سے دور کرے گا۔ لیکن کون کرے؟ اچھا، اب بعض چوریاں ایسی ہیں کہ جو چوری ہیں، ہمارا معاشرہ ان کو چوری کہتا ہے، لیکن شرعی لحاظ سے یہ وہ چوری نہیں ہے جس پہ حد جاری ہو۔ مثال کے طور پہ بجلی کی چوری، یہ کنڈے لگا کر بجلیاں چوری کرتے ہیں، تو ہم اس کو بھی چوری کہہ دیتے ہیں۔ تو اس پہ چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے، بجلی کو استعمال کرنا، ایک سروس سے فائدہ اٹھانا ہے، یہ باقاعدہ کوئی ایسا مادی مال نہیں ہے، مادی شے نہیں ہے کہ اس کی ہم باقاعدہ کوئی قیمت مقرر کر دیں، یعنی جیسے یہ سونا ہے، چاندی ہے، روپیہ، ایسا نہیں ہے۔ کنڈا ڈالا اور وہ فائدہ حاصل کرنا شروع کر دیا، اب کتنی مقدار میں لی ہے کتنی نہیں کچھ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ یہ ضرور شرعی لحاظ سے وہ چوری تو نہیں ہے کہ جس میں ہاتھ کاٹا جائے، لیکن بہرحال چونکہ یہ چوری ہے، قانون کے خلاف ہے، ملکی قانون کے خلاف، اور پھر اس شخص کے طرز عمل کی وجہ سے پورا محلہ، پورا علاقہ بیچارہ سزا پاتا ہے کہ پھر وہ بل جو ہے اوسطاً بل بھیجا جاتا ہے ڈیوائیڈ کر کے، چوری ایک شخص کر رہا ہے اور بل میں بھی پے کر رہا ہوں، آپ بھی پے کر رہے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں پہ تو پاکستان میں یہ مصیبت بہت زیادہ چل رہی ہے، تو اس طرح یہ بہت شدید گنہگار ہو رہا ہے۔ یہ تو اپنے کنڈے ڈال کے اسی چلا کے بیٹھے ہوئے بڑے خوش ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے ہیں کہ ارے یار بس پکڑے نہیں جاتے اپنے، تو پولیس والے آتے ہیں 150 دے کے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آج ٹھنڈک آپ اے سی کی حاصل کر کے دوسرے مسلمانوں کے لیے باعث اذیت بن رہے ہیں، کل جب قبر میں جائیں گے تو پھر وہاں پہ بھی ایک وصیت کر دیجیے گا کہ ایک اے سی میری قبر میں لگا دیں وتھ جنریٹر، کیونکہ ہمارے پاکستان میں تو بجلی چلی جائے گی، اور پھر آپ دیکھیے گا کہ قبر میں وہ اے سی آپ کو نفع دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہ چوریاں کرنا، بجلی چوری کر لینا، یہ بالکل غلط چیز ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ ہے۔ اور خصوصاً وہ دینی طبقہ جو بڑے بڑے جلسے اور نعت خوانیاں بھی بجلی چوری کر کے کرواتے ہیں، بعض اوقات کنڈے ڈال لیتے ہیں اور اس سے نعت خوانیاں چل رہی ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ہاں، آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ سب میٹر لگوائیں، اب آپ اور پہلے پرمیشن لے لیں تھانے سے، کنڈا ڈالیں، اس میں سب میٹر لگا دیں تاکہ ریڈنگ پتہ چلے کہ کتنے یونٹس آپ نے استعمال کیے ہیں، اور پھر لاسٹ میں جب آپ کی محفل ختم ہو جائے اتنے یونٹس کی جتنی قیمت بنتی ہے وہ آپ کراچی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن کو یا جو بھی آپ کی الیکٹرک سپلائی کارپوریشن ہے اس تک آپ پہنچا دیں تو پھر صحیح ہے۔ لیکن یہ کرنا کہ آپ نے دین کے نام پر آپ بجلی چوری کر کے اور پھر وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم درجات کی بلندی کا سامان کر لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی بعض اوقات بجلی چلی جاتی ہے تو مسجد والے نماز کے دوران کنڈے ڈال دیتے ہیں تاروں کے اندر اور کہتے ہیں جی وہ نمازیوں کو ذرا راحت اور سکون ملے گا۔ ارے بھائی، راحت و سکون اس طرح چوریاں کر کے راحت و سکون؟ یہ تو ڈاکو بھی بول رہا ہے کہ میں گن پوائنٹ پہ موبائل چھینتا ہوں، ڈکیتیاں مارتا ہوں تو پھر میرا بڑا آرام سے راحت اور سکون سے گزارا ہوتا ہے۔ تو کس نے آپ کو کہا کہ راحت و سکون کے حصول کے لیے آپ چوریاں کر لیں اور غلط کام کریں؟ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یا پھر وہی طریقہ کار ہے جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اسے ادھر کوئی ایسا میٹر لگایا جائے کہ اگر آپ کنڈے سے بجلی لے بھی رہے ہیں تو کم از کم ریڈنگ آپ کے پاس آئے، پھر اس کی پیمنٹ آپ کریں۔ یہ صحیح طریقہ ہوگا، یہ غلط طریقہ ہے کہ ہم جو چوریاں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، کام چوری۔ یہ بہت زیادہ ہے ہمارے یہاں کام چوری۔ یہ سمجھ لیجئے کہ جس کو آپ کسی کام کے لیے رکھتے ہیں، نوکر رکھتے ہیں یا اپنا کام اس کے سپرد کرتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں اجیر، الف جیم یہ اور رے۔ یہ اجیر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اجیر خاص ہوتا ہے، ایک اجیر مشترک ہوتا ہے۔ اجیر خاص تو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لیے ایک مخصوص وقت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے۔ جیسے میں کسی کو رکھوں اور کہوں بھی تمہاری ڈیوٹی ہے صبح 8 سے شام 6 بجے تک، کہ یس ٹھیک ہے،
تو اب یہ چونکہ یہ 8 سے 6 بجے تک میرے لیے کام کرے گا، میرے ساتھ خاص ہو گیا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں اجیر خاص۔ اور اجیر مشترک اسے کہتے ہیں، مشترک اشتراک سے نکلا ہے۔ اشتراک کا مطلب بہت ساری چیزوں کے اندر ایک ساتھ شریک ہو جانا۔ تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایک ساتھ بہت ساروں کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے پراپرٹی ڈیلر آپ دیکھیں، پراپرٹی کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں، آپ کو بھی ایک مکان دے رہے ہیں، کسی کو کرائے پہ دلوا رہے ہیں، کسی کو، سب کے لیے کام کر رہے ہیں ایک ساتھ۔ یا جیسے آپ اگر پاسپورٹ آفس وغیرہ کے باہر جائیں تو وہاں ایجنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، جو آ رہا ہے اس کے لیے کام کر رہے ہیں، تو یہ اجیر مشترک کہلاتا ہے۔ ہم بحث کر رہے ہیں اجیر خاص پر، کہ یاد رکھیں کہ اجیر خاص جو ایک مخصوص وقت میں کام کو شروع کرتا ہے اور پھر اس کی ڈیوٹی ایک مخصوص ٹائم تک ہوتی ہے، یہ اس وقت تنخواہ کا مستحق ہوگا جب 2 چیزیں پوری کرے گا۔ نمبر 1، اپنی ڈیوٹی پہ حاضر، اس ٹائم کے اندر حاضر، چاہے کام ہو یا نہ ہو۔ اور نمبر 2، جو کام سپرد کیا جائے وہ کام پورا کرے۔ جب یہ 2 کام کرے گا تو پھر یہ صحیح تنخواہ کا مستحق ہوگا۔ اب اگر مثال کے طور پہ ڈیوٹی کا پورا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ہے 8 گھنٹے، لیکن آنے والا 6 گھنٹہ مطلب لگاتا ہے، 1 گھنٹہ لیٹ پہنچتا ہے اور 1 گھنٹہ پہلے بھاگ جاتا ہے، جیسے ہمارے ماشاءاللہ پاکستانی ادارے تو معروف ہیں اس قسم کے ہونہاری کے اندر، جو ہمارے مطلب یہ کہ گورنمنٹ امپلائی ہیں وہ ایسی کرتے ہیں۔ اور یہ تو ابھی تو دنیا کو پتہ بھی نہیں ہے شاید، جو ہمارے ہاں اتنی مہارت کے ساتھ یہ جرم ہو رہے ہیں کہ اسکولوں کے نام بھی نہیں ہیں، نام و نشان نہیں ہے، کھنڈرات تک نہیں ہے، اور باقاعدہ وہاں پہ ٹیچر بھی مقرر ہے، ان کی تنخواہیں بھی گھر بیٹھے ان کو مل رہی ہے۔ ایسی سی صورتحال اندھی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہماری حالت پر کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 1 گھنٹہ لیٹ آیا، پھر 1 گھنٹہ پہلے چلا گیا، تو 2 گھنٹے اس نے اپنے آپ کو یہاں پر حاضر نہ رکھا، اس 2 گھنٹے کی تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا۔ اگر لے گا تو حرام لے رہا ہے، حرام۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے پلے بڑھے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے۔ اسی طریقے سے اگر آ گئے آفس میں، اب کام نہیں کر رہے ہیں، کام پڑا ہوا ٹیبل پہ، کر لیں گے یار، میچ چل رہا ہے، پاکستان کا انڈیا کا میچ چل رہا ہے، سری لنکا کے ساتھ میچ ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں ہنسی مذاق ٹھٹے کر رہے ہیں، کام پڑا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس طرح جتنا ٹائم کام پڑا ہوا ہے اور ہم بیکار کاموں میں لگ گئے ہیں تو اس کی بھی تنخواہ کے ہم مستحق نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی اسٹیشنری اٹھا کے لے جانا، آفس میں آئے، ایک پین سے کام کر رہے ہیں، جاتے ہوئے یہ یہاں رکھا، نکل گئے۔ پرنٹ آؤٹ نکال رہے ہیں، اپنے پرسنل پرنٹ آؤٹ، وہاں اس کی مطلب فوڈ اسٹیٹ یوز کی جا رہی ہے، پرنٹر یوز کیا جا رہا ہے آفس کا، اور کچھ نہیں تو بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں نیٹ کے اوپر آرام سے، تو یہ بجلی گویا کہ ایک طریقے سے اس کی یوز کر رہے ہیں، مس یوز کر رہے ہیں، اپنے پرسنل ای میل بھیج رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو اجیر خاص ہوتا ہے وہ اپنے ذاتی کام میں بالکل مشغول نہیں ہو سکتا، صرف اللہ کی ڈیوٹی پوری کر سکتا ہے، مثلا نماز، کہ نماز کے وقت اس کو ریلیف ملے گا، نماز پڑھے، یا اس کو ریسٹ ٹائم دیا ہے ادارے نے کہ ابھی اس ٹائم نماز بھی پڑھیں، کھانا بھی کھا لیں، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ صحیح ہے۔ لیکن اس کے بعد فقہا نے فرمایا کہ اگر ڈیوٹی شروع ہو گئی اور یہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گیا، تب بھی جتنی دیر نوافل پڑھتا رہے گا یہ اس تنخواہ کا مستحق نہیں ہوگا۔ اب ہمارے ہاں کتنی کام چوری ہے، کس طرح رزق حرام کمایا جا رہا ہے، اور آپ کہہ کر دیکھ لیں کہ تم حرام کھا رہے ہو، گریبان پکڑ لیں گے آپ کا۔ تو یعنی ہم کام برا کرتے ہیں، برے نام کو پسند نہیں کرتے ہیں، برے کام کو پسند کر لیتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو جو اس طرح کر رہا ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور اس طرح نہ کرے، یہ غلط ہے۔ کام چوری نہیں ہونی چاہیے، مکمل طور پہ پورا کام کریں۔ اسی طریقے سے میں بڑی معذرت چاہتا ہوں کہ شاید ہی کسی کو ناگوار گزرے، لیکن بہرحال ایک مسئلہ ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ٹیچرز حضرات ہیں، میل ہیں فیمیل ہیں، یہ بڑے احترام کے قابل ہیں، ہمیں اپنا اساتذہ کا ادب بھی کرنا چاہیے، سب کچھ ہے، لیکن یہ بھی بعض اوقات اپنے کام میں کام چوریاں کرتے ہیں، اور اس میں طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ اگر اسکول میں بچے آ رہے ہیں تو ان کو بالکل سطحی قسم کا پڑھانا، تاکہ جان بوجھ کے جب سطحی پڑھائیں گے تو ان میں کمی رہ جائے گی، اور پھر اپنے جو پرائیویٹ ٹیوشن سینٹرز قائم کیے ہوئے ہیں ان کی ترغیب دینا کہ وہاں آ جاؤ ہم وہاں پہ تمہیں پڑھائیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ جب ایک ٹیچر کسی خاص کنڈیشن میں پڑھانے کا اجارہ نہ کرے، معاہدہ نہ کرے، ایگریمنٹ نہ کرے، مثلا پڑھانے کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ درجے کا پڑھانا، ایک درمیانے اوسط درجے کا پڑھانا، اور ایک ادنیٰ درجے کا پڑھانا۔ جب ہم مطلقاً ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ جی میں ٹیچنگ کروں گا، پڑھاؤں گا، تو پھر یہ کم از کم درمیانے درجے کی ٹیچنگ تو اس کو کرنی پڑے گی، اعلیٰ نہ کرے، ادنیٰ نہ کرے، درمیان۔
ہاں اگر معاہدہ اس پر ہوا کہ ہمیں فرسٹ کلاس ٹیچنگ چاہیے اس معیار کی، اور وہ بڑا اعلیٰ معیار ہے، تو پھر اسی معیار کی ٹیچنگ کرنی پڑے گی، تب تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ لیکن جب ان تین میں سے کوئی ایک چیز کو خاص نہ کیا جائے تو پھر کم از کم درمیانہ درجہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا، کاموں میں سے سب سے بہتر ان کا درمیانہ ہے، تو یہ درمیانہ درجے کا پڑھانا ہوگا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا ہے بعض اوقات کہ اتنا سطحی قسم کا پڑھاتے ہیں ٹیچرز کہ بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا اسکول کالج کے، تو مجبوراً پھر ٹیوشن سینٹر جاتے ہیں، پھر وہاں سے نوٹس وغیرہ اور پھر بھاری فیسیں وہاں دینی پڑتی ہیں، تب کہیں جا کے ان کے پیپرز کلیئر ہوتے ہیں۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اگر واقعی کوئی ٹیچر ایسے ہیں جو یہ کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اسکول میں یا پرائیویٹ اسکولوں میں بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھا رہے، اس وجہ سے کہ میرا ٹیوشن سینٹر آباد ہو جائے، تو پھر یہ یاد رکھیے کہ آپ بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ ایک امانت میں خیانت بھی ہے اور ایک کام چوری ہے، اور اس کا آپ کو بروز قیامت حساب دینا پڑے گا۔ یہ بات میں نے معذرت کر لی کہ ہمارے ہاں جب ہم کسی جرم کی نشاندہی کرتے ہیں تو مجرم بہت برا مان جاتا ہے۔ نازک مزاجی بہت زیادہ ہے ہمارے اندر۔ ہاں جرم چاہے ہم کتنے مرضی کرتے رہیں، نازک بہت ہیں، تھوڑی سی بات بھی لگ جاتی ہے دل کے اوپر اور ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ بہت سے ایسے ہوں گے جو دیکھنے چھوڑ دیں گے، بند کر دیں گے کہ جی بند کرو، کیونکہ جب سیدھا سیدھا کوئی مطلب آئینہ ہمارے سامنے ہو، حالانکہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جب ہم کچھ چیز بیان کرتے ہیں میں خود بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے رکھتا ہوں۔ میں مطلب ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایک عالم دین اگر کسی کو تنبیہ کر رہا ہے تو اپنے آپ کو فراموش کر دے۔ ہم بھی اپنے آپ کو سامنے رکھیں گے، جو اپنی کوتاہیاں اگر ہیں تو ان کو ہم بھی دیکھ رہے ہوں گے اور ہم آپ کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا اللہ کا ولی سمجھ کر اور ہر گناہ سے پاک و صاف سمجھ کے صرف آپ کو ڈانٹنا، شرمندہ کرنا، آپ کو حقارت کا احساس دلانا، یہ کوئی ہمارا قصد و ارادہ ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم نے پہلے کہا کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہماری بہنیں ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان برائیوں سے ہم دور ہو کر، اس غفلت سے دور ہو کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس پہ انشاءاللہ چوری پہ مزید ہم ابھی اور پروگرام کریں گے۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر میں کلام کروں گا، امید ہے کہ آپ اسے بھی ملاحظہ فرمائیں گے، ضرور دیکھیے گا۔ اب اجازت دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا